اور اس میں اکثر جاہل لوگ بیٹھے تھے۔ قوالی کا ایک اصول ہے، حالانکہ مختلفی مسائل ہے، کہ ایک یہ ہے کہ مزامیر کے ساتھ قوالی ناجائز ہے، بعض خانقاہوں میں قوالی کا رواج ہے، تو دونوں چیزیں ہیں۔ تو اگر قوالی کا جہاں رواج ہے وہاں بھی اس کا اصول ہے کہ قوالی جب ہو تو قوالی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک شیخ موجود نہیں ہوگا۔ شیخ کا موجود ہونا ضروری ہے تاکہ شیخ اشعار کو بھی سمجھے گا اور آپ کے یعنی سننے والے کو حال کو بھی دیکھے گا، تو وہاں اشعار سمجھنا بھی پڑتا ہے اور حال دیکھنا بھی پڑتا ہے۔ تو قوالی کے لیے ضروری ہے کہ شیخ موجود ہو، لیکن قوالی کو تو لوگوں نے اپنے نفس کا بازار بنا لیا ہے کہ چار لونڈے کھڑے ہو گئے اور فاسق و فاجر کو بلا لیا، جسے نہ اردو کی تمیز ہے، نہ اس کے لہجے کی تمیز ہے، نہ اس کے مخارج کی تمیز ہے، نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں، اور وہ جو چاہے بک رہا ہے، اور چار جو ایسے لوگ جن کو نہ نماز کی فکر ہے کہ نہ روزے کی فکر ہے نہ شریعت کی فکر ہے، وہ اچھل رہے ہیں۔ تو یہ قوالی نہیں، یہ قوالی کا مذاق ہے۔ اور جو شخص ایسے قوال کے محفل میں بیٹھے جو شرکیہ کلمہ کہے، شرکیہ جملہ بکے، اس میں اگر آپ شامل ہیں اور آپ نے اسے اچھا سمجھا، واہ واہی کیا، تو آپ مشرک ہو گئے، آپ پر توبہ واجب ہے، توبہ کے بعد کلمہ پڑھنا واجب ہے، اور صحیح سمجھ کر واہ واہی کیا شرک لفظ پر۔ تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، اور اگر مرید ہیں تو پھر سے مریدی ٹوٹ گئی، پھر سے آپ کو مرید ہونا پڑے گا۔ آپ نے اسلام کو کھیل سمجھ لیا ہے، جس کو بھی چاہا بیٹھا دیا اور آپ بھی چاہاں بیٹھ گئے، اور جس سے چاہا سن لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ قوال اگر مولا علی کے بارے میں شان میں کچھ پڑھ رہا ہے تو آپ کھڑے ہو کے 10-10 20-20 ہزار اس پر ڈال رہے ہیں، اور ایک نعت خواں پڑھ رہا ہے وہاں آپ 10 روپے بھی نہیں دے رہے ہیں، جہاں قاری تلاوت کر رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے وہاں آپ سے 100 روپے نہیں نکلتا ہے، ایک مقرر شان علی بیان کر رہا ہے اس پر آپ کے 50 روپے نکل رہا ہے۔ تو یہاں بھی شان علی ہے، نعت خواں کے پاس بھی شان علی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے جس میں اللہ نے شان علی بیان کی ہے، اس پر آپ کو جوش نہیں آتا ہے، وہاں آپ کو جوش آ رہا ہے۔ تو شان علی تو یہاں بھی ہے، جوش وہاں کیوں آیا؟ پتہ کیا چلا؟ آپ کو شان علی پر جوش نہیں آ رہا ہے، آپ کو ڈھول پر جوش آ رہا ہے، آپ کو باجے پہ جوش آ رہا ہے، آپ کو سارنگی پہ جوش آ رہا ہے۔ اگر کلام پہ آتا، اگر فضیلت پہ آتی، اگر شان علی پر اگر آپ کو جوش آتا تو پھر نعت خواں کے سامنے بھی آنا چاہیے، قرآن سننے کے بعد بھی آنا چاہیے، بیان سننے کے بعد بھی آنا چاہیے۔ صرف ایسے قوالی میں کیوں جہاں صرف ڈھول اور باجے اور سارنگی اور پھر اس کے بعد تالیاں اور نہ جانے، اور نہ اس میں کوئی شیخ ہے، نہ کوئی سمجھنے والا ہے، نہ سمجھانے والا ہے۔